الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له أبدي سرمدي لا بداية له ولا نهاية وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے مسلمان ماؤں بہنوں، سورۃ والعصر قرآن پاک کی مختصر سورت ہے، لیکن اپنے مضامین اور اپنے علوم کے لحاظ سے یہ سب سے جامع سورت ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لو لم ينزل اللہ سوا هذه السورة لکفت الناس، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورۃ والعصر کے علاوہ باقی قرآن شریف نازل نہ فرماتے تو عقل مند لوگوں کے لیے یہ بھی کافی تھی، اور اس سے وہ دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لیتے۔ اللہ پاک نے اس سورۃ والعصر میں عصر اور زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان سارے کے سارے وہ خسارے اور نقصان اور خسارے کے سودے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے یا اللہ اس خسارے اور اس عظیم نقصان سے بچنے والے انسان بالآخر کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس عظیم خسارے سے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچے ہوئے انسان وہ ہیں جن کی زندگی میں چار چیزیں نظر آتی ہیں، چار اصول اور چار قرآنی ضابطوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں وہ ان کو نہیں بھولتے بلکہ ان کو لازمن کرتے ہیں۔ پہلی بات الا الذین آمنوا، ایمان ہے۔
ایمان کیا ہے؟ الایمان والتصدیق بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ سبحانہ وتعالی بالقلب واقرار باللسان۔ ایمان نام ہے ان تمام باتوں اور تمام امور کو دل سے ماننا، دل سے ان کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ پاک کی طرف سے لائے ہیں۔ وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور جنت اور دوزخ، قبر اور عذاب قبر، ثواب قبر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اس کے اندر داخل ہے۔ فرمایا ایک ایمان لانا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، اور ایک ایمان کی محنت ہے کہ دن بدن ہمارا یہ ایمان ان چیزوں پر وہ بڑھتا جائے، اور صحابہ کرام کے ایمان کی سطح تک ہم ان کو پہنچانے کی فکر کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ عمل صالح، نیک اعمال۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم کیا، ان کو اوامر کہا جاتا ہے، مأمورات کہا جاتا ہے کہ ان کو کرنا ہے۔ نماز اپنے وقت پر 5 وقت پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان المبارک میں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اگر اللہ نے نصاب کے بقدر مال دے دیا سال کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق، مخلوق سے متعلق جو حکم ہیں، حسن سلوک کے، رحم کے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا، یہ عمل صالح کا ایک حصہ اور ایک جز۔ اور کچھ باتوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، ان کو مناہی، محرمات، حرام کی ہوئی چیزیں، گناہ کے کام کہا جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کسی نامحرم عورت کی طرف مردوں کو اور کسی نامحرم مردوں کی طرف عورتوں کا دیکھنا بلا ضرورت کے ایسا کبھی نہیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ شراب نہ پینا، سود نہ کھانا، رشوت نہ کھانا، ظلم نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور بچانا، یہ عمل صالح کا دوسرا جز۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح یہ اپنی انسان کے اپنی ذات کے اصلاح کے لیے ہے، اور انسان اپنے ایمان کو، اپنے عمل صالح کے ماحول کو، اپنے دینداری کو تبھی بچا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے آل اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوست احباب اور دوسرے انسانوں کی دینداری کی فکر بھی کرے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ابدی اور دین اور دنیا میں کام آنے والا پیغام دین حق کا اچھے طریقے سے پہنچائے، ان کی اصلاح کی فکر ہو۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا دوست میرے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی میں نے اس کی فکر نہیں کی کہ تو بھی مسجد میں آ، مسلمان ہے، تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے۔ دیکھ، ایک وقت کی نماز بلا عذر شرعی کو
چھوڑ دینا، وقت پر نہ پڑھنا، قضا کر دینا، یہ آپ کے ایمان کو، مسلمان ہونے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں کافروں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا، اسی طرح دوسرے دین کی باتیں اس تک پہنچانا، تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرنا، دعوت و تبلیغ کا اہتمام کرنا، اپنے آخرت قبر اور دوسروں کی قبر و آخرت کی فکر کرنا، یہ مسلمانوں کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو تیسرے نمبر پر بیان کیا۔ ان 4 چیزوں میں سے یہ تیسرا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا کہ جو آدمی ماحول چھوڑتا ہے، دیندار بنتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ آتا ہے، تو مصائب سے، آلام سے، تانوں سے اور ماحول چھوڑنے کی مشقت سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب دین کے اوپر قائم رہنا، دینی ماحول کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا، اس پر اپنے آپ کو جمع رکھنا، صبر کرنا، فرمایا اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ صبر 3 طرح کا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں فرمایا الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی الشدائد فی اللہ۔ جب ایک مسلمان ان صبر کے 3 قسموں کے ساتھ صبر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھا کرتا ہے، اچھی بناتا ہے، اور اس کی آخرت میں بھی اسے کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ الصبر علی الطاعات، دین کے راستے پہ آیا، نماز پڑھنا شروع کی، تلاوت شروع کی، رمضان المبارک میں نماز 5 وقت پڑھتا رہا، اب اس کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا۔ صبر کا معنی ہے باندھ لینا، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہر حکم پر، ہر حکم کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اور فرمایا الصبر عن المعاصی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہ کے کام سے، محرمات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نفس تقاضا کرتا ہے، دل چاہ رہا ہے نامحرم عورت کے اوپر نظر پڑ جائے، پھر توبہ کر لیں گے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے قبر کو، اپنے آخرت کو، اپنی جنت کو سامنے لا کر انسان اللہ کے ڈر سے نہ دیکھے، اپنے آنکھوں کو نیچا کر لے، آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ لے، پردہ کر لے، نیچے نظریں نیچے جھکا لے۔ فرمایا کہ یہ اسی طرح لڑکی اور عورت ہے، نامحرم مرد سامنے آیا یا موقع مل گیا، موبائل میں مل گیا، نیٹ میں مل گیا، ایک ہے نفس کا تقاضا، ایک نظر دیکھ لو، اپنی آنکھیں مزے اڑا لو، لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نامحرم مرد سامنے آئے، اندیشہ ہو، تو اپنے نظریں جو ہے وہ نیچی کر، اپنے نظریں جھکا لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح ہر گناہ کے بارے میں آدمی یہ سوچے، گناہ سے اپنے آپ کو بتکلف بچائے، یہ دوسرا درد۔ اور تیسری قسم فرمایا کہ اس راستے میں، دینداری میں، تقوی اختیار کرنے میں اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے تانا زنی کے تانے ملیں گے اور تکلیفیں آئیں گی، ماحول چھوڑنے کی تکلیف ہے، فرمایا اس پر اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اور جو آدمی صبر کو ان 3 قسموں کے ساتھ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے،
اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک دنیا بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سورۃ والعصر کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔